السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق وعدے کی پابندی کی مشق کا سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، سب سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ سب سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ اور سوال نمبر 3 ہے، ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے 2 معاہدے کیے ہیں؟ یعنی ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے 2 معاہدے کیے؟ ان 2 سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب ہے، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہاں تک، یعنی سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدہ کو پورا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ یعنی سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو اب ہم سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر آپ دیکھیں تو سوال نمبر 3 کا پہلا حصہ یہاں پر موجود ہے، ہجرت مدینہ۔ یہ صفحہ نمبر 56 کی آخری 3 لائنیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں 3rd لاسٹ لائن سے شروع ہوتا ہے اس سوال کا جواب، یعنی تیسری آخری لائن جو ہے یہ، ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اب یہاں پر آلریڈی پہلے سے مسلمان موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہاں پر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے امن و امان اور سکون سے رہیں، بغیر لڑائی جھگڑے اور فساد کے سب مل جل کر اکٹھے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن قائم رکھنے کی خاطر، امن کو بحال رکھنے کی خاطر، امن و سکون رکھنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور دیگر قبائل، اس میں مسلمان قبیلے بھی تھے اور دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور ان سے کچھ شرائط پر ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کے نام سے یہ معاہدہ مشہور ہوا۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا معاہدہ کیا، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے، اسی طرح 6 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 6 سال 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ 6 ہجری میں، یعنی یہ 2 وعدے ہو چکے۔ پہلا تھا میثاق مدینہ جو یہودیوں اور دیگر قبائل کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ دوسرا معاہدہ ہے جو 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ کیا، اور یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر یہ معاہدہ ہوا۔ اس میں جو شرائط رکھی گئی تھیں، ان شرائط کی بنا پر یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان اتفاق ہوا اور یہ معاہدہ طے ہوا، جس میں کفار مکہ اور مسلمانوں میں چند شرائط پر صلح ہوئی۔ یہ چونکہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، ایک جگہ کا نام ہے حدیبیہ، اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔
تو پیارے بچوں اس سوال کے اس حصے کو بھی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ یہ سوال کا تیسرے سوال کا دوسرا حصہ ہے. سوال کے اس حصے کو پہلے حصے کے ساتھ ملا کر یاد کیجیے گا اور اس طرح ان دونوں سوالات کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور اپنی کاپیز پر بھی ان کو لکھیے گا. اللہ حافظ.